السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فقلت استغفروا ربکم، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پہ موسلا دار بارش برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، اور وہ تمہیں مالوں اور بیٹوں سے نوازے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 تا 12۔ ان آیات مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے رب سے معافی مانگنے کا حکم دیا اور استغفار کے چند اہم فوائد جو ہے وہ ذکر فرمائے۔ استغفار کیا ہے، توبہ کیا ہے، ان کا باہمی تعلق کیا ہے، اور توبہ و استغفار کے ثمرات کیا ہیں، نتائج کیا ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ آج کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی اطاعت اور بندگی بجا لانے کے لیے پیدا کیا، اور کامل مومن وہی ہے جو اپنے رب کے حکم کو مانتا رہے، نافرمانی نہ کرے۔ لیکن انبیاء و رسل کے سوا کوئی معصوم نہیں، غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد بہت زیادہ خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جیسے ہی خطا ہو توبہ کر لیں۔ گناہ کسے کہتے ہیں، معصیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے نہ کرنا، جن کاموں سے روکا ہے انہیں کر گزرنا، یہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی ایک پہچان جو ہے اپنی ایک حدیث مبارک میں بیان فرمائی، البر حسن الخلق، نیکی حسن خلق کا نام ہے، والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور گناہ وہ ہے کہ اسے کرتے ہوئے تیرے دل میں خلش ہو، کھٹکا ہو کہ یہ میں اپنے خالق و مالک کی مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہا، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور اس کی دوسری علامت اور پہچان یہ ہے کہ تو اسے لوگوں سے چھپاتا پھرے، تیری کوشش ہو کہ لوگوں کو میری اس حرکت کا پتہ نہ چلے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم یہی دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ اللہ کی ظاہری باطنی ہر قسم کی نافرمانی اور گناہ کو چھوڑ دو۔ لیکن بشری تقاضوں کی بنا پہ، شیطان کے بہکاوے کی بنا پہ انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی۔ غلطی سرزد ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، غلطی پہ اڑ جانا، اصرار کرنا، یہ خطرے کی بات ہے۔ اگر انسان سے غلطی ہو جائے اور اسے اپنی اس غلطی پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، کیونکہ گناہ جو ہے یہ ایک روحانی بیماری ہے،
جس طرح انسان کو اللہ محفوظ فرمائے کوئی جسمانی بیماری لاحق ہو تو وہ اس کے علاج کی پوری کوشش کرتا۔ ہمیں اللہ رب العزت دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اپنی عظمت کا استحضار نصیب فرمائے۔ بدقسمتی سے گناہ کا احساس ہمارے ذہنوں سے اٹھتا چلا جا رہا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اسے نافرمانی سمجھتے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ قول ذکر کیا صحیح بخاری میں، کہ مومن سے اگر اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے کھڑا ہو اور یہ پہاڑ ابھی اس پہ آن گرے گا۔ وہ اس گناہ کو اتنا سنجیدہ لیتا، اور فرمایا اس کے برعکس اللہ کے نافرمان منافق کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی وہ سمجھتا ہے بس ناک پہ مکھی بیٹھی ہے، ہاتھ ہلاؤں گا اور وہ اڑ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے گناہ کا تریاق، گناہوں سے نجات کا جو طریقہ بتلایا ہے اسے توبہ و استغفار کہتے ہیں۔ توبہ رجوع، لوٹ آنا، پلٹ آنا، متوجہ ہونا، کہ انسان اگر اپنے خالق و مالک کو ناراض کر بیٹھے تو اسے شرمندگی ہو کہ میں نے اپنے خالق کی نافرمانی کر کے اس کا تو کچھ نہیں بگاڑا، اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی ماری، اپنی ہی جان پہ ظلم کیا، تو اسے اپنے اس طرز عمل پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، تو وہ اللہ کی طرف لوٹنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کوشش کرے گا کہ میں اس گناہ سے اور اس کے اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کروں، اور جب اسے یہ احساس دامنگیر ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے خالق و مالک کے حضور درخواست کرتا ہے، اللہ میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو یہ توبہ استغفار جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے۔ اپنے گناہوں اور خطاؤں پہ احساس شرمندگی یہ توبہ، اور اس احساس شرمندگی کے پختہ ہونے پہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست پیش کرنا یہ استغفار ہے، اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ انسان کو اپنے گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی ہوگی تو وہ اللہ سے معافی مانگے گا، اور جب وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے تو معافی انسان کی حقیقی اسی وقت معتبر ہوگی جب اسے اپنے کیے پہ شرمندگی ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے کئی آیات مبارکہ میں استغفار اور توبہ کو جو ہے وہ اکٹھا ذکر کیا، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو اور اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹو۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ان گناہوں کو ان کی درخواست پہ جو ہے وہ معاف کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کا دروازہ جو ہے وہ ہمہ وقت کھلا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار وانہ لیبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ اللہ رات کو جو ہے وہ اپنا ہاتھ کشادہ کر کے اپنی رحمت کا اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور اللہ دن کے وقت بھی اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والا جو ہے وہ توبہ کر لے۔ تو اللہ رب العزت نے گناہوں کا کہ گناہ ہو جانے کے بعد انسان کو اپنے گناہوں پہ ندامت ہو، وہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور استغفار کی یہ اہمیت اس قدر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے تو جگہ جگہ حکم دیا واستغفر اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ هو الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، جگہ جگہ اللہ اپنے غفور الرحیم ہونے کا جو ہے اپنے ان صفاتی ناموں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی اہمیت کو بتلایا کہ حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے حضور توبہ کرتے رہا کرو، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ جو ہے وہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بیٹھتے اور یومیہ جو ہے
ہم تقریباً 100 دفعہ یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمار کر لیتے تھے، گن لیتے تھے، اللہم اغفر لی، اللہم تب علیہ، اللہ مجھے بخش دے، اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، رسول اللہ تو معصوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار اور توبہ کا یہ اہتمام، اس کی وجہ یہ ہے کہ استغفار کے بارے میں ایک عام تصور یہ ہے کہ یہ صرف گناہوں پہ، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ استغفار جہاں عام آدمیوں کے لیے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے، وہیں اللہ کے اخص الخواص بندوں کا، مقرب بندوں کا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی یاد سے ذرا سی غفلت یا ذرا سی مصروفیت کی کہیں ادھر گئی تو فوراً جو ہے وہ اس پہ استغفار کرتے ہیں، یا اپنے اعمال جو اللہ کی توفیق سے وہ بجا لاتے ہیں اس پہ بھی انہیں یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ یہ عمل ہم اللہ کی عبادت کا جو حق تھا اس عمل کے ذریعے ادا نہیں کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات کہتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز پڑھنے کے بعد بھی، کہ نماز کا جو حق تھا وہ نماز کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکا۔ اسی کو بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ توبہ کی 3 قسمیں، عوام کی توبہ وہ تو یہ ہے گناہ سے جو ہے وہ توبہ کر لینا، اور اللہ کے مقرب بندوں کی توبہ کیا ہے، غفلت سے اللہ کی یاد کی طرف لوٹ آنا، اور اللہ کے اخص الخواص بندوں کی توبہ یہ ہے غیبہ سے حضور کی طرف، کہ اللہ رب العزت کی طرف جو توجہ قلبی ہونی چاہیے تھی اس میں کہیں ذرا سی خامی آئی تو وہ فوراً اللہ رب العزت کے حضور جو ہے اپنی اس کوتاہی پہ بھی جو ہے وہ استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو استغفار عام اہل ایمان کے لیے، گناہ گاروں کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، اور اللہ کے مقرب بندوں کے لیے جو ہے وہ درجات کی بلندی کا ذریعہ۔ اور استغفار جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے ایک جائے امان رکھی، پناہ گاہ رکھی ہے، کہ گناہ کر لے تو اللہ رب العزت کے حضور آ کے معافی مانگ لے تو اللہ رب العزت جو ہے یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اور یہ استغفار کس قدر بڑی امان ہے، جائے پناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو 2 امان عطا فرمائی، 2 پناہیں عطا فرمائی، ایک میرا وجود اور دوسرا استغفار۔ فرمایا میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو استغفار جو ہے میں امت کے لیے چھوڑ کے جاؤں گا۔ اور اس حدیث کا پس منظر بھی آپ دیکھیں کہ استغفار کی کتنی طاقت ہے، کہ یہ اہل ایمان سے تو اللہ کے عذاب کو ٹالتا ہی ہے، مشرکین سے بھی عذاب کے ٹلنے کا باعث استغفار قرآن نے ذکر کیا۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے مشرکین کی یہ ضد اور ہٹ درمی بیان کی کہ وہ اللہ کے حضور کہتے تھے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ یہ غلاف کعبہ پکڑ کے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ضد اور ہٹ درمی کی بنا پہ کہتے تھے کہ اللہ یہ قرآن جو تیرا پیغمبر بننے کا دعوے دار ہے محمد الرسول اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے ہی نازل کردہ تو بد نصیب تھے، یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ یہ ضد اور ہٹ درمی کہنے لگے پھر تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھروں کی بارش بھیج دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ اب رسول اللہ کے نبی برحق ہونے میں، قرآن کریم کے کتابیں حق ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن بیت اللہ میں کی گئی اور ملتزم پہ بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ کے کی گئی ان دعاؤں کا نتیجہ دنیا میں ظاہر کیوں نہیں ہوا؟ اللہ رب العزت نے اگلی آیت کریمہ میں اس کا سبب بتلایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے پیارے پیغمبر ان کی ان بدتمیزیوں پہ، حماقتوں پہ مجھے غصہ تو بہت آتا، لیکن دنیا میں تیرا مکے میں چلتا ہوا وجود دیکھتا ہوں تو میں اپنی رحمت سے انہیں بھی معاف کر دیتا ہوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے لکھا ان کے حوالے سے کہ مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے تلبیہ جو پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو رسول اللہ کہتے قد اتنا کافی، بس اتنا ہی، کو آگے نہیں، لیکن یہ آگے ڈنڈی مارتے تھے، الا شریک لک تملکہ وما ملک،
کہتے ہیں ہاں تیرا ایک شریک ہے، اور ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے اس شریک کے سارے اختیارات کا تو ہی مالک ہے، لیکن اللہ کو یہ شرک جو ہے وہ پسند نہیں۔ اور پھر جو ہے کہتے غفرانک غفرانک، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ تو فرمایا اللہ نے یہی ان کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی حقانیت اور صداقت کو چیلنج کے باوجود اللہ رب العزت نے ان پہ عذاب نازل نہیں کیا۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، اور دوسرا ان کا استغفار کرنا۔ تو استغفار جو ہے وہ مشرکین کے لیے بھی جو ہے عمومی عذاب آنے سے جو ہے وہ مانے رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث بھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن اپنی امت کے لیے یہ استغفار جو ہے وہ چھوڑ کے جاؤں گا۔ یہ استغفار ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جائے امان ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا، خوشخبری ہو اسے جس کے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار موجود ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا اللہ رب العزت اس کی ہر تنگی سے نکلنے کی کوئی صورت بنا دیتے۔ ومن کل ہم فرجا، اللہ ہر غم کا کوئی نہ کوئی مداوع جو ہے اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتے جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو استغفار اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتے رہنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہہ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، فرمایا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے، وان کانت مثل زبد البحر، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بندوں پہ احسان کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ توبہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی مہربان اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا، اور توبہ میں ہی کامیابی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ تم سارے رجوع کرو، توبہ کرو، تاکہ تم لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اللہ کے حضور سچی اور خالص توبہ کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قتادہ دونوں سے مروی ہے کہ مت توبۃ النصوح، توبہ نصوح کیا ہے، خالص توبہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اپنے گناہ پہ ایسی ندامت ہو، ایسی شرمندگی ہو کہ اس شرمندگی کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں کی معافی اور عذر پیش کرے، اور پھر اس گناہ کی طرف جو ہے وہ دوبارہ لوٹے نہ، جس طرح دودھ تھن سے نکلنے کے بعد دوبارہ اس کے اندر نہیں جاتا، یہ پکا ارادہ کرے کہ اب میں اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں پلٹوں گا۔ ہاں بشری تقاضوں کی بنا پہ پھر گناہ ہو جائے تو یہ اصرار نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسر من استغفر وان عاد 70 مرہ، کہ جو شخص اللہ کے حضور اپنے گناہوں پہ استغفار کرتا رہتا صدق دل کے ساتھ، تو وہ اگر اس سے دوبارہ گناہ ہو بھی جائے تو اسے اصرار نہیں کہتے، اگرچہ وہ گناہ 70 دفعہ بھی اسے سرزد کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب توبہ کرے تو سچی دل کے ساتھ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن و حدیث سے جو توبہ کی اہم شرطیں حضرات علماء نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہ توبہ نصوح کی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہ اس سچی توبہ کی، خالص توبہ کی شرطیں کیا؟ تو ہمیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان کو اپنے ماضی پہ ندامت ہو، اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہو، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الندم توبہ، کہ ندامت ہی تو اصل میں توبہ، کہ انسان کو اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہو کہ میں نے اپنے خالق و مالک کی حدود کو پامال کیا۔ اس کے بعد دوسری بنیادی شرط جو ہے وہ توبہ کی ترک ذنب ہے، اس گناہ کو چھوڑنا، ولم یصروا علی ما فعلوا، اس پہ اڑے نہ رہیں، گناہ کرتے رہیں اور توبہ استغفار کے زبان پہ کلمات بھی آتے رہیں۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ استغفار نہیں ہے، یہ تو معاذ اللہ استغفار کا مذاق ہے، جس کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
رحمۃ اللہ علیہ کے استغفارنا یحتاج الی استغفار، ہمارا استغفار تو ایسا ہے کہ خود اس پہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہمیں احساس گناہ ہی نہیں، ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، غیبت کر رہے ہیں اللہ معاف کرے میں غیبت نہیں کر رہا، تو غیبت ہی ہے، لیکن ہم اللہ کی رحمت کو، اللہ کی مغفرت کو جواز بناتے ہوئے جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں۔ تو گناہ کو چھوڑنا، ماضی پہ ندامت، اور جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑے۔ اور تیسری اہم شرط جو ہے وہ ادائے حقوق ہے، حقوق کی ادائیگی۔ حقوق دو ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اللہ کے جو سابقہ حقوق ہیں انہیں بھی ادا کرنے کی فکر کرے، جو نمازیں رہ گئیں ان کی قضا کی صورت بنائے، جو پچھلے سالوں کے روزے رہ گئے انہیں رکھنے کی کوشش کرے، جو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی اسے زکوٰۃ ادا کرے۔ حج عمرہ، حج جو ہے وہ فرض تھا ادا نہیں کیا تو صرف توبہ سے معاف نہیں ہونے والا، حج کرے اور پھر اللہ سے اپنی کوتاہی پہ جو ہے وہ معافی بھی مانگتا رہے۔ اور حقوق العباد کی ادائیگی، اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی، کسی کو ناراض کیا تھا اسے راضی کرے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے وہ واپس کرے، بیوی کا حق مہر اس میں شامل ہے، وراثت اس میں شامل ہے، وصیت پہ عمل نہیں کیا وہ سارے اس میں شامل ہیں، کسی کا قرض لے کے بیٹھے ہوئے، تو بندوں کے حقوق جو ہے وہ ادا کریں۔ بندوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد، اور یہ اس قدر اہم ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حقوق تو جسے چاہیں معاف فرما دیں، لیکن بندوں کے حقوق حدیث میں آتا ہے جس وقت تک بندے معاف نہیں کرتے اللہ بھی معاف نہیں فرمائیں گے، اور جسے یہ احساس ہو جاتا اس کے لیے پھر یہ کوئی چیز دشوار نہیں ہوتی۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء اللہ میں، اللہ کے نیک بندوں میں ان کا ایک بڑا مقام ہے، ان کے ملفوظات بالعموم ہم جو ہے وہ خطبات میں جو ہے یا دروس میں سے نقل کرتے ہیں، لیکن ان کی ابتدائی زندگی ڈاکو تھے، اور ڈاکو بھی حج کے قافلے لوٹنا، اور ان کا ایک جو ہے وہ خوف اور دھاک ایسی تھی کہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے توبہ کا کہ میں ایک دفعہ تاک لگائے بیٹھا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جو میرے اس کام میں شریک تھے حاجیوں کا قافلہ لوٹنے کے لیے، کہ میرے کان میں آواز پڑی کہ ذرا اس علاقے سے جلدی نکلو، یہ فضیل ابن عیاض کا علاقہ ہے، کہیں تمہارا قافلہ نہ لوٹ لے۔ تو فرمایا میرے دل پہ نہ جانے اس کی اس بات نے کیا اثر کیا، میں نے کہا اچھا اب میں اتنا بدنام ہو گیا ہوں کہ حاجی بھی میرا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، میرے علاقے سے گزرتے ہوئے نہ ڈرتے ہیں۔ فرمایا یہ پہلی ضرب لگی تو اتنے میں میرے کانوں میں جو ہے ایک نوجوان لڑکا قرآن کریم کی اس قافلے میں تلاوت کر رہا تھا، اور اس کی زبان پہ آیت کریمہ تھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں۔ فرمایا میں نے وہی جو ہے وہ توبہ کا ارادہ کیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا میں تو اب اس گناہ کو چھوڑنے لگا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا انت قائدنا الی الشر فاميرنا الی الخیر، خیر شر کے معاملے میں بھی ہمارا لیڈر تھا، قائد تھا، اب اس خیر کے معاملے میں بھی تو ہمارا لیڈر۔ علماء کے پاس گئے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو کہا جن حاجیوں کے مال لوٹا ہوئے انہیں واپس پہنچا، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا کوشش کر۔ اب یہ دیکھیں جب آخرت کی فکر انسان کو لاحق ہوتی اور اللہ کے حضور پکڑ کا خوف، اللہ اکبر۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، بیت اللہ ہے، جہاں کہیں مجمع لگتا ایک آدمی کھڑا ہوتا اور کہتے انا الفضیل ابن عیاض یعرفنی من یعرفنی، میں فضیل ابن عیاض ہوں، مجھے تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں تمہارے آج تک قافلے لوٹتا رہا، اس مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہو جسے میں نے لوٹا ہو تو خدا را یا تو مجھے معاف کر دے یا اپنا حق جو ہے مجھ سے لے لے۔ تو ادائے حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر، اور اس کے بعد جو ہے وہ پکا ارادہ کرے۔ چوتھی شرط جو ہے کہ اس گناہ کی طرف دوبارہ واپس نہیں پلٹوں گا۔ یہ بھی ہماری توبہ میں بالعموم اللہ معاف فرمائے خامی کہ رمضان آیا تو ہم کہتے چلیں، لیکن رمضان گزرے گا یا جب گناہ کا موقع ملتا ہے تو ہم گناہ کرنے سے چوکتے نہیں۔ اللہ کو ایسی توبہ قبول نہیں ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اپنے گناہوں پہ اصرار نہ کریں اور پکا ارادہ کریں کہ میں اس گناہ کی طرف اب جو ہے وہ واپس نہیں جاؤں گا۔ ہاں بشری تقاضوں کی بنا پہ پھر گناہ سرزد ہو جائے تو وہ کریم پھر بھی معاف کر دیتا، وہ کبھی یہ طعنہ نہیں دیتا کہ تم تو پہلے بھی یہ معافی لے کے آئے تھے، کتنی دفعہ تجھے معاف کروں، بلکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ کے حضور معافی کرتا
مانگتا ہے، استغفار کی درخواست پیش کرتا، تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کو پتہ ہے نا اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کر سکتا۔ فرمایا پھر گناہ ہو جاتا، پھر آتا، اللہ پھر فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں۔ سبارہ جب وہ کہتا ہے کہ اللہم ان لک عبادا سوای کثیرون ولا رب لی سواک، اللہ تجھے بندوں کی کمی اور تھوڑ کوئی نہیں، لیکن میرے گناہ تو تیرے سوا بخشنے والا اور کوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ جب تک اب یہ جو مرضی کرتا رہے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، کہ اگر اس کو یہ ندامت اور شرمندگی ہے تو اس سے جو گناہ ہوگا یہ توبہ استغفار کرے گا تو میں اس کے گناہوں کو بخشتا ہی رہوں گا۔ تو توبہ کو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، گناہ کی زندگی سے نکلو، گناہ کی زندگی سے نکلیں۔ اللہ رب العزت کی طرف یہ رحمت کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، یہ دنیاوی جو ہے آدار، دنیا کی خواہشات، یہ ساری کی ساری یہی دھری رہ جائیں گی۔ اس اللہ کے حضور حاضری کا یقین۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا حضرت گناہ کی ایسی لذت پڑی ہوئی ہے، گناہ چھوڑ نہیں سکتا، گناہ چھوڑ نہیں سکتا، لیکن آخرت سے ڈر بھی بڑا لگتا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈر بھی، تو مجھے کوئی طریقہ بتلائیں۔ اللہ والے دھتکارا نہیں کرتے، وہ گناہ سے نفرت کرتے، گناہ گار سے نہیں۔ فرمایا اچھا بیٹھو کچھ سوچتے ہیں۔ تو کچھ دیر بیٹھنے کے بعد، سوچنے کے بعد کہنے لگے اچھا ایسے کرو کہ تم جب اللہ رب العزت کا گناہ کرنے لگو تو کسی ایسی جگہ پہ چلا جایا کرو جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ سکے، کسی ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کیا کر جہاں وہ خالق دیکھ نہ سکے۔ اب یہ دیکھیں گناہ گار ہے لیکن قرآن کے ساتھ تعلق کتنا، کہتے اللہ تو کہتے ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تاک لگائے بیٹھے، میں کہاں چھپ کے جا سکتا ہوں۔ اچھا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ تو اللہ کا دیا ہوا رزق چھوڑ دے، قیامت والے اللہ کو کہنا میں تیرا کھاتا نہیں تھا، تیرے حکم کا پابند بھی نہیں تھا۔ تو کہنے لگا کہ مجھے یہ بتلائیں کہ حضرت دنیا میں کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ کی پیدا کردہ نہ ہو۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اسی نے تو پیدا کیا۔ فرمایا پھر یہی ہے کہ جب آخری وقت آئے، اب دنیا اپنی مرضی سے گزارتا رہے، آخری وقت جو ہے جب فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اسے کہنا میاں 2 منٹ دے دے، 2 رکعتیں پڑھ لینے دے، مجھے استغفار کر لینے دے، یہ اتنی مہلت دے دے۔ اب قرآن کے ساتھ اس کا تعلق دیکھ کے کہتے حضرت یہ کیسے ممکن، قرآن تو کہتے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ وقت مقرر آتا ہے تو ایک لمحہ کی تقدیم و تاخیر بھی ممکن نہیں ہوتی۔ تو فرمایا پھر اچھا ایسا کر کہ اللہ کی حدود سلطنت سے کہیں باہر چلا جا، میں پاکستان کا باسی نہیں، مجھ پہ پاکستان کا قانون نہیں لگتا، تو اللہ میں تیری سلطنت میں رہتا نہیں تھا، تیری سلطنت کے قانون مجھ پہ لاگو نہیں ہوتے۔ کہنے لگا حضرت یہ بھی کہاں ممکن، قرآن تو کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جن و انس کی جماعت ذرا آسمان و زمین کی حدود سے باہر نکل کے تو دکھاؤ، تم نہیں نکل سکتے، تو کہاں جا سکتا ہوں؟ فرمایا اچھا پھر قبر میں جب فرشتے آئیں گے تو اندر نہ آنے دینا، تو کہا حضرت انہیں بھی نہیں روک سکتا۔ فرمایا قیامت والے دن فرشتے لے جائیں گے اللہ کے حضور، تب اکڑ جانا، فرمایا وہ بھی میرے بس کی بات نہیں۔ فرمایا پھر تو انجام یہی ہے، اللہ جو ہے وہ جہنم میں جانے کا فیصلہ صادر فرمائیں گے، تو بھاگ کے جنت میں چلے جانا۔ کہنے لگا حضرت یہ بھی میرے بس کی بات نہیں۔ تو فرمایا او غافل انسان، جب تیرے بس کی بات نہیں تو اتنے عظیم قدرت والے اللہ کی نافرمانی کس بل بوتے پہ کر رہا؟ تو ہم بھی اپنا احتساب کریں کہ اللہ نے ہمیں کتنی مہلتیں دی ہیں، کتنی مہلتیں دی۔ قرآن کہتا ہے اگر اللہ گناہوں کی بنا پہ لوگوں کو جلد پکڑنا شروع کر دے، زمین پہ کوئی چپایا بھی چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ اس اللہ نے ہمارے گناہوں کے باوجود ہمارے کتنے پردے رکھے ہوئے، وہ ستار اللہ، وہ کس طرح توبہ کرنے والوں کو، توبہ کے ثمرات پہ صرف 2 باتیں کہ توبہ کرنے کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہے۔ حدیث میں آتا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، کوئی گناہ کیا ہی نہیں، ایسے۔ دوسری حدیث میں رجع کیوم ولدت امہ، کہ بعض اعمال پہ اللہ اس کے گناہوں کو ایسا معاف فرماتے جیسے آج ماں نے جنم دیا۔ دوسرا توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا، اللہ کا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کیسی محبت ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ اللہ کا پیغمبر کلیم اللہ پیغمبر اللہ کے حضور جو ہے وہ بارش کی دعا کے لیے نکلے، بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی کا اندیشہ، 70,000 اپنے امتیوں کو لے کے اللہ کے حضور بارش کی دعا کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو دعا کی، اللہ کی طرف سے پیغام آیا موسیٰ تیرا مقام اپنی جگہ، یہ تیرے 70,000 نیک بندے ان کا اپنا مقام، لیکن اس مجمع میں ایک گناہ گار ایسا ہے اس کی وجہ سے میں بارش نہیں دے رہا، یہ گناہوں کی نحوست۔ رسول اللہ میں ان الرجل لیحرم الذنب لیحرم الرزق بذنب یصیب، کہ انسان کو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی وجہ سے رزق میں تنگی میں مبتلا کر دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا میں اس بندے کی وجہ سے بارش نہیں دے رہا، ایک بندہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی اپنا اپنا محاسبہ کرو، اپنے اپنے گریباں میں جھانکو، جو سمجھتا ہے کہ وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے باقی بندوں پہ رحم کرے، یہاں سے چلا جائے۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ 40 سال سے وہ اس گناہ میں مبتلا تھا، اور وہ گناہ کیا تھا؟ چغل خوری، بندوں کو لڑانا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ اللہ اکبر۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے پھر بھی نظروں میں آتا، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں پھر بھی نظروں میں آتا، باہر نکل کے جاتا ہے پھر بھی سب کے سامنے رسوائی، بس تار جڑ گئی۔ اللہ اب تک پردے رکھے، اب کیوں رسوا کرتا؟ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میری قوم تو بہانے ڈھونڈتی ہے مجھے جھٹلانے کا، تو نے بارش دے دی، تو نے ہی کہا تھا جب تک کوئی جائے گا نہیں وہ گناہ گار میں بارش نہیں دوں گا، اور اب تو نے بارش دے دی۔ تو اللہ نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے اب دے رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس نے میرے ساتھ صلح کر لی، میرے ساتھ دوستی کر لی۔ اللہ نے صلح کا موقع دیا ہوا ہے، دوستی کا موقع دیا ہے، اللہ کے دوست بن جاؤ، التائب جو اللہ کے محبوب بن جاؤ، کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔